استاد مقصد سمجھا رہا تھا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑوں کی طرح بات نہیں سمجھتے، انہیں سمجھانے کے لیے انہی کی سوچ کی حد سے مثال دی جاتی ہے۔ استاد: بچوں، کیا آپ اسکول ٹفن لے کر جاتے ہیں؟ بچے: جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا آپ لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا ٹفن میں موجود لنچ کھانے کے لیے؟ بچے: ہم اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ استاد: اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد پڑھنا اور ٹفن کا لنچ ضرورت ہے۔ بچے: جی ہاں۔ اچھا بچوں، اگر ایک بچہ سارا دن ٹفن میں سے بس لنچ نکال کر ہی کھاتا رہے اور نہ وہ کوئی کلاس ورک کرے نہ ہوم ورک، تو کیا یہ اچھا بچہ ہے یا گندا بچہ؟ گندا بچہ ہے، کیونکہ اسکول میں لنچ کی بریک ملتی ہے۔ جو ہر وقت کھائے گا اس کے اسکول آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا بچوں، یہ بتاؤ، ایک بچہ اپنے ساتھ کافی سارے ٹفن لے آتا ہے، تو کیا وہ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ بے وقوف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسکول میں صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 ٹفنز کا لنچ ہی کھا سکتا ہے۔ ہاں بچوں، اب میری بات سنو، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھی ایسے ہی بھیجا ہے جیسے آپ کلاس میں آئے ہیں، اور جیسے آپ کا مقصد یہاں کلاس ورک اور ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، ویسے ہی ہمیں بھی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نیکی کا کام خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے، اور گناہ سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ زندگی کا مقصد پیسے کمانا اور کوٹھیاں بنگلے بنانے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی مثال اسی بچے جیسی ہے جو ہر وقت بس لنچ ہی کرتا ہے، یا پھر اس بچے جیسی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کافی سارے لنچ کے ٹفن لے کر آتا ہے، لیکن اس سے کھایا صرف ایک ہی جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی دنیا میں کمائی گئی دولت قبر میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ تو بچوں، آپ بتاؤ، آپ بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ ہم بڑے ہو کر خود بھی نیک کام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، خود بھی گناہ سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ شاباش بچوں!